اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تو تمہارے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، بس وہ تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بھٹکنے بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا تو کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہے اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہو یا نہ ہو۔ تم جو سجدہ کرو تو اللہ مل جائے، تم جو آزمائش سے گزر لو تو خواہش مل جائے، تم جو شکر کر لو تو مزید مل جائے، تم جو صبر کرو تو درد کی دوا مل جائے، تم جو نیت پاک رکھو تو منزل مل جائے، تم جو امید رکھو تو امید کی تکمیل مل جائے، تم جو توکل کرو تو ہر کامیابی مل جائے، تم جو ایمان مضبوط رکھو تو ناممکن کو ممکن کی راہ مل جائے، تم جو خود کو اس کے قریب کرو تو دل کو راحت مل جائے۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے، پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے۔